رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں ربی کی فصلوں بالخصوص گندم کے لیے وزیر اعظم پیکج کی منظوری دی ہے، جس کے تحت کھادوں کی 50 کلو گرام بوری پر 1000 روپے اعانت دی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے ملک میں گندم کی قلت کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں عدم برداشت اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مسئلہ حل کرے۔ اور پاکستان سپر لیگ 5 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 135 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کابینہ نے ربی کی فصلوں بالخصوص گندم کے لیے وزیر اعظم پیکج کی منظوری دی ہے۔ پیکج کے تحت کھادوں کی 50 کلو گرام بوری پر 1000 روپے اعانت دی جائے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بالترتیب 70 اور 30% شرح سے اعانت دیں گی۔ وفاقی کابینہ گھاس پھوس ختم کرنے والی کیڑے مار ادویات پر فی ایکڑ 250 اور 150 روپے سبسڈی دے گی۔ صوبے اپنے پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سبسڈی تقسیم کریں گے، لیکن شفافیت کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ کابینہ نے، جس کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک کے 19 اضلاع میں ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز کو قانونی اختیارات دینے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے تمام سرکاری محکموں اور کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو مقرر کرنے کے طریقہ کار کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ان تقرریوں کے طریقہ کار کو شفافیت اور اہلیت پر مبنی بنانے کی ہدایت کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم اور چینے کی کوئی قلت نہیں اور ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز نے ملک میں گندم کی قلت کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے۔ آج دوپہر اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں 42 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ 19 لاکھ ٹن گندم جلد پاکستان پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان اور حکومتوں کے مابین گندم درآمد کرنے کے حوالے سے معاہدوں پر آئندہ سال فروری میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور سہولت بازاروں میں چینی بھی رعایتی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ آٹے کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے روزانہ 40,000 ٹن گندم مہیا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ نظام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج دوپہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک نظام لایا جائے گا تاکہ وہ بھی پولنگ میں حصہ لے سکیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے نادرا کا ڈیٹا استعمال کیا جائے گا، جبکہ ان اصلاحات سے متعلق بل جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر اور سینٹ کے انتخابات قریب ہیں، جبکہ عام انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات کو متعارف کرانے کا مقصد پاکستان میں منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور عدم برداشت کا مسئلہ حل کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں عدم برداشت کے عالمی دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرام بقائے باہمی اور مختلف مذہب، اقدار اور ثقافتوں کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب کا عنوان عصر حاضر میں عدم برداشت تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا معاشرہ بنیادی طور پر برداشت پر مبنی ہے، جو ہزاروں سال پرانے شاندار ورثے اور تہذیب کی پیداوار ہے۔ برطانوی کونسلر اور رگبی کے سابق میئر ڈاکٹر جیمز شیرا نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدم برداشت پیدا کرنے کے لیے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور مدد سے بھارت کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے میں حکومت پاکستان اور پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے۔
آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے جمعے سے ریاست بھر میں 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روشنی میں مظفر آباد میں منعقدہ آزاد کشمیر کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے اجلاس کی صدارت کی۔ عوامی جلسوں، شادی اور دیگر تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی، تاہم مذہبی اجتماعات اور جنازوں کی ادائیگی قواعد و ضوابط کے تحت ہوگی۔ اور کراچی میں 5ویں پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1 اوور میں 12 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں جیت کے لیے 135 رنز کا ہدف دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔